بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی، اس لیے کہ یہ انسان اللہ کی ذمہ دار مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، قوت گویائی دی ہے، کائنات کے نظام کو انسان کے ہاتھوں میں مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا، اور پوری کائنات انسان کے حوالے کر دی۔ البتہ اس کائنات میں کس چیز کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی بتلایا، اور کن چیزوں کو استعمال کرنا کن کو نہیں کرنا یہ بھی بتلایا۔ بالفاظ دیگر اس کائنات کا مالک تنہا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور کوئی بھی مالک اپنی ملکیت میں، اپنی پراپرٹی میں دوسرے آدمی کو استعمال کرنے کی اجازت دے نہ دے اس کی مرضی، کتنی اجازت دے اس کی مرضی۔ آپ کسی کے مکان میں جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ گھر کے باہر کھڑے کھڑے بات کرے آپ سے، ہو سکتا ہے وہ گھر کے اندر لے لے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اندر کے اندر تک آپ کو لے جائے، بیڈ روم تک۔ لیکن اگر باہر کے روم میں بیٹھال کر آپ کو پانی پلا کر بات کر کے واپس کر دے تو آپ کو یہ اعتراض کا تو حق نہیں ہے کہ اندر کیوں نہیں لے گئے۔ آپ کسی ایک کارخانے میں گئے، اس نے آپ کو آفس میں بیٹھالا، بات کیا، روانہ کر دیا، اور کوئی آپ کو لے کر اندر تک جائے گا، کیا بنا رہا ہوں، کیسے بنا رہا ہوں، کیوں بنا رہا ہوں، مرضی اس کی۔ آپ کو تو حق نہیں کہنے کا وہاں کیوں نہیں لے گئے، وہاں کیوں نہیں لے گئے، اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ جبکہ دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فی الحال وہ آپ کی ہے، آئندہ رہے گی معلوم نہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد تو رہنا ہی نہیں ہے۔ بھیونڈی کی بہت سی نئی آبادیاں آپ کے سامنے بسی ہیں۔ یہ پوری پٹی نالا پار کی یہ 88، 89، 90 کے بعد بسنا شروع ہوئی اور 2000 کے آس پاس تک بس گئی۔ آج جن لوگوں کی ملکیت ہے کیا کل وہی مالک تھے؟ نہیں، کوئی اور تھے جنہوں نے بیچا۔ ان سے پہلے کون تھا؟ کوئی اور تھا، انہوں نے بیچا۔ اب اس میں جن لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئیں وہ اپنی قبر میں لے کر گئے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ انسان کا اور مال کا کیا رشتہ ہے، یہ بہت نازک چیز ہے۔ مال کے بغیر انسان کی زندگی گزرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، مکان کی ضرورت ہوگی، کاروبار کرے گا، شادی کرے گا، بیوی کے سارے خرچے شوہر کو برداشت کرنے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کو کسی کام کاج سے لگانا، ان تمام چیزوں کا تعلق مال سے ہے۔ اور اگر ابھی بھی کم سمجھ میں آئے تو ایک قدم اور آگے بڑھیے، زکوٰۃ کس پر ہے؟ جس کی تمام ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بچت جو ہے، بیلنس، وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے۔ کمایا اور کھا لیا کچھ بھی نہیں۔ بہت سے لوگوں کو زکوٰۃ کے سلسلے میں غلط فہمی ہے۔ ایک آدمی 50,000 کما رہا ہے اور 50,000 خرچہ ہے، اس کا نہیں بچتا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر ضرورت پڑے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس بیلنس نہیں ہے۔ ایک آدمی 20,000 کما رہا ہے، 20,000 خرچہ ہے اس کا، وہ لاکھوں لاکھ کما رہا، اتنا خرچہ ہے اس کا، پریوار بڑا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے،
بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہوتے ہیں ایسے حالات۔ اسلام نے کہا تمہاری تمام ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بیلنس ہو تب زکوٰۃ ہے اس پر۔ حج کس پر فرض ہے؟ تمام ضرورتیں پوری ہوتے ہوئے جانے اور آنے کے سارے مصارف، کرایہ، وہاں جا کر رہے گا، روم کا کرایہ، وہاں رہ کر کھانا کھائے گا، اس کے خرچے، وہ سارے خرچے پورے ہوں۔ اور یہاں جن لوگوں کے خرچے تم سے متعلق ہیں، تمہاری بیوی، بچے، بوڑھے والدین، معذور بہن بھائی، جن کے خرچے تم سے متعلق ہیں، وہ خرچے مکمل ادا ہوتے رہیں تو حج کرنے جاؤ۔ تو زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ کن لوگوں پر ہے؟ قربانی ہو، یہ مالدار لوگوں پر ہے۔ مالدار کا مطلب اس کا لین دین ہوگا، پیسے سے اس کا تعلق ہوگا، تو انسانی زندگی مال کے بغیر نہیں چلتی۔ لیکن ایک نزاکت ذہن میں رہے، کشتی پانی پر ہی چلتی ہے، کشتی روڈ پر نہیں چلتی۔ پانی پر کشتی چلے گی لیکن کشتی اوپر پانی نیچے۔ کبھی آپ تاؤ میں آ کر اتنا تیز کشتی کو دوڑائے، کشتی نیچے پانی اوپر، تو پھر آپ دریا کے اندر۔ انسانی زندگی اور دنیا کی مثال ایسی جیسے کشتی اور پانی۔ اس کا خیال رہے کہ جب تک دنیا میں ہوں چند دن کے لیے، اس وقت تک کے لیے ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ میں نے مکان بنایا بڑا اچھا تاج محل، کئی دن رہوں گا اس کے اندر، وقت پورا ہوا چل دیے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان کی صحت جواب دینے لگے، بعض جگہوں پر تو بال کے پکنے کا تذکرہ ہے، میں اس کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ پہلے بال پکتے تھے بڈھوں کے، اب سب کے پکتے ہیں۔ اب کنوارے بچوں کے بال پک جاتے ہیں، اب وہ کوئی معیار نہیں ہے۔ پہلے دانت گرتے تھے بوڑھوں کے، آنکھ کی بینائی جاتی تھی بوڑھوں کی، اب 5 سال کا بچہ چشمہ لگا ہوا ہے، دانت گل گئے، کیا ہوا؟ بچہ رویا، آنسو دیکھا نہیں جاتا، اس نے کہا ٹافی یہ لے، کمپٹ یہ لے۔ جب بچوں کو آپ بجائے کھانے کے ٹافی اور کمپٹ اور چائنیز آئٹم کھلائیں گے تو دانتوں کا انجام ظاہر ہے۔ میں ان کے والدین سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ان بچوں کے والدین سے، جس ٹافی نے اس کے دانت کی یہ حالت کی ہے وہ اس کی آنت کی کیا حالت کرے گی؟ جس کمپٹ اور ٹافی نے دانت گلا دیے ہیں، ہڈی ہے ہڈی، وہ آنت کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ لیکن بہرحال ایک شو ہے، فیشن ہے، بچوں کو ڈانٹنا مت، بچوں کو مارنا مت، حتیٰ کہ بعض لوگ مدارس کے اندر مکاتب جھگڑا کرنے آتے، مارا کیسے؟ صبر کرو، اس کو بڑا ہونے دو۔ آج تم سانپ کو دودھ پلا کر جوان کر رہے ہو، جب بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے کو آپ نے برا سمجھا ہے، تنبیہ نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا، تنبیہ کی چھڑی برقرار رکھو۔ بچے کو معلوم ہونا چاہیے ہر بات نہیں مانی جائے گی، غلط کروں گا تو کمپٹ بھی پڑ سکتا ہے، تب بچے کی تربیت ہوگی۔ پہلے زمانے کے بادشاہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے الگ الگ استاد رکھتے تھے، گھوڑ سواری کا الگ استاذ، پہلوانی کا الگ استاذ، تعلیم و تربیت کا الگ استاذ، صحت کے خیال رکھنے کا الگ استاذ۔ آپ ان کے حالات پڑھیے، یا کبھی کبھی کچھ کہانیاں آپ کو دیکھنے میں آتی ہیں سیریلوں کے اندر، آپ دیکھیے وہ استاد بچے کو مارتا تھا اور بچے کو معلوم ہے کہ باپ سپورٹ نہیں کرے گا، تب اس کے اندر جفاکشی اور مردانگی آتی تھی، تب وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کی مشق کرتا تھا، تب وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے جبڑے پھاڑنے کا حوصلہ پیدا کرتا تھا۔ وہ ویسی تربیت تھی، ویسی جفاکشی تھی، ویسی محنت تھی۔ تو پیچھے لوٹیے، انسان کا رشتہ مال سے، دنیا سے، یہ خداوند قدوس نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اپنی کائنات کا حکمراں بنا کر بھیجا۔ انسان نے محنت کی، ترقی کی، بہت آگے گیا۔ کون آگے گیا؟ انسان آگے گیا؟ نہ،
انسان تو وہی ہے اور پیچھے لوٹ گیا. دریاؤں پر پل بنا لیے, پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا لی, جنگلوں میں راستے بنا دیے, آسمانوں پر کمندے ڈال رہے ہیں, انسان چاند پہ جا رہا ہے, انسان تاروں پہ جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. خود کہاں کھڑا ہے؟ کہنے والے نے کہا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا, اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. ہماری مثال اس چھلنی کی ہے جو آٹا چھلتی نا, گرتا کیا ہے نیچے؟ آٹا. بچتا کیا ہے؟ چوکر. ہم دنیا کو سنوار رہے ہیں, خود کہاں کھڑے؟ خداوند قدوس نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اور جس چیز کی جوابداری لے کر آئے ہیں اپنے اعمال کے ایک ایک پل کے حساب دینے کی, اس میں کتنے کامیاب ہیں؟ اس پر انسان نے کب غور کیا؟ خداوند قدوس نے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا. سب سے پہلے حضرت آدم, پھر ان کی بائیں پسلی سے ان کی زوجہ محترمہ بیوی حوا. قرآن نے کہا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. اللہ نے پیدا کیا تم کو ایک نفس سے, آدم, اور انہی سے ان کی بیوی حوا پیدا کی. کیوں؟ لیسکن الیہا, تاکہ مناسبت ہو, تسکین ہو, دل بہلے, تنہائی دور ہو. پھر ان کی اولادیں, اولاد در اولاد, اولاد در اولاد. آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری شریعت میں مختلف ہی نہیں, ڈائریکٹ حرام ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے, اور وہاں جائز تھا. مثلا آدم علیہ السلام کے جب بچے بچیاں ہوتے تھے تو ان کے آپس میں رشتے ہوتے تھے, اس لیے کہ اس وقت اگر آپس میں رشتے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آج تو آپ کہتے ہیں میں اعظم گڑھ کا اپنے گاؤں میں کروں گا, میں بستی کا اپنے خاندان میں کروں گا, میں الہ آباد کا, میں فلاں کا, میں فلاں کا, یہاں نہیں وہاں کروں گا, وہاں نہیں وہاں کروں گا. اس وقت تھا اس کا موقع؟ بلکہ اللہ کی جانب سے جوڑے فکس ہو کے آتے تھے, اس کا اس سے, اس کا اس سے, اور کم کم مدت میں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی. جوڑے متعین ہونے کے باوجود ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے اختلاف کیا. کیا اختلاف کیا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے دو بیٹے تھے, حابیل اور قابیل. قرآن نے ان کا واقعہ نقل کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. آدم علیہ السلام حج کرنے گئے ہوئے تھے, ان بچوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا. جس بیٹی کا رشتہ حابیل سے ہونا تھا, قابیل نے کہا میں کروں گا, تو خدا کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے وہ. تو حابیل نے کہا کہ بھائی ایک تو غلط کر رہے ہو, دوسرے اپنی غلطی پر اصرار کر رہے ہو, ایسا کرتے ہیں اللہ سے مشورہ لے لیتے ہیں. کیسے؟ پچھلی امتوں میں کسی اہم مسئلے پر جب اللہ سے مشورہ لینا ہوتا تھا, جس کی ایک ہلکی جھلک ہمارے یہاں استخارے کی ہے, میں استخارے پر گفتگو کروں گا ابھی. صدقہ نکالو, کسی پہاڑ پہ رکھ دو, اور ہم دونوں دعا کے اندر مصروف ہو جائے, پروردگار جو حق ہو اس کے صدقے کو قبول کر لے. تو آسمان سے آگ آتی تھی اور صدقے کو جلا کر خاک کر دیتی تھی. جس کے صدقے کو آگ نے کھا لیا اس کا صدقہ قبول ہو گیا, اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا, اور جس کے صدقے کو آگ نے نہیں کھایا وہ مردود ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے اس قربا قرباناً, دونوں نے اپنی اپنی قربانی دی, صدقہ دیا. فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر, ایک سے قبول ہوا ایک سے قبول نہیں ہوا. کس کا قبول ہوا؟ حابیل کا جو حق پہ تھے, اور کس کا رد ہوا؟ قابیل کا جو غلط تھا. اب تو سماجی طور پر بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ صحیح یہ غلط. اس نے کہا نہیں میں تو وہی کروں گا.
تو نہیں مانے گا تجھ کو مار ڈالوں گا میں. قال لا اقتلنک. تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. جو سچائی پہ قائم ہوتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. میں سچائی پہ تھا, اللہ نے مجھے قبول کر لیا, میرے صدقے کو قبول کر لیا. بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. جنون سوار تھا نا اس کو, قتل ہو گیا. یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا. اس کی لاش کو کیا کرے؟ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرے ہوئے آدمی کو کرنا کیا. دفنانا ہے, جلانا ہے, بہانا ہے, جانوروں کو کھلانا ہے, کیا کرنا ہے. خداوند قدوس نے 2 کوے بھیجے, ان کی آپس میں جنگ ہوئی. ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا, پھر اپنے پنجوں سے اور ٹوٹ سے زمین کی مٹی کھسکا کر گڈھا کیا, اس میں مرے ہوئے کوے کی لاش کو ڈھکیلا, اوپر سے مٹی سے اس کو ڈھاکا کہ بیوقوف یہ تجھے کرنا چاہیے. ان کووں نے انسان کو بتلایا کہ انسان کی لاش کو کیا کرنا. اس کو بھی قرآن نے نقل کیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. اللہ نے کوا بھیجا جو زمین میں گڈھا کھود رہا تھا, اور کھود کر کے مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال رہا تھا. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی, تاکہ قابیل کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کا انجام کیا کرے. قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین. تو قابیل کو شرمندگی ہوئی کہ کوا مجھ کو سکھا رہا ہے. انسانیت میں یہ پہلا قتل تھا. ایک اصول سمجھ لیجئے, کسی بھلے کام کی شروعات کرنا اور کسی برے کام کی شروعات کرنا, کسی بھلے کام کا ذریعہ بننا, کسی برے کام کا ذریعہ بننا, اس کا اصول سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. جو اسلام میں کسی بھلے کام کی بنیاد ڈالتا ہے اس کو اپنی نیکی کا بھی ثواب ملتا ہے, اور اس نیک کام میں قیامت تک جتنے لوگ لگیں گے ان سب کو جتنا ثواب ملے گا اللہ اپنے غیبی خزانے سے اتنا ثواب اس کو دیں گے. اس کا الٹا لیجئے, ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا. جو اسلام میں, دین میں, انسانوں میں برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کو اپنی غلطی کا تو گناہ ملتا ہی ملتا ہے, اس برے کام میں جتنے لوگ ملوث ہوں گے قیامت تک ان سب کو جتنا گناہ ملے گا, عذاب ہوگا, اتنا اس کے اوپر لادا جائے گا. یہ ہوا ثواب جاریہ اور یہ ہوا عذاب جاریہ. کسی بھی غلط کام میں شرکت کرنے والوں اصول یاد رکھو, آپ تو کر کے مر گئے لیکن وہ سلسلہ شروع ہوا تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس عذاب کا آپ کو شیئر اور حصہ ملتا رہے گا, قبر میں آپ کو پہنچتا رہے گا اس کا عذاب. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. انسانیت میں یہ پہلا قتل ہے. قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اور ان قاتلوں کو جتنا گناہ پڑے گا اور عذاب ہوگا اتنا گناہ اور عذاب قابیل پر ڈالا جائے گا. یہ اصول ہے. بہرحال اولادیں بڑھیں, انسانیت بڑھی, اور تقریباً 1000 سال کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہ سلسلہ روک دیا گیا. اب سگی بہنوں اور بھائیوں میں رشتے نہیں ہوں گے. وہاں ہو رہا تھا, اب نہیں ہوگا. ہمارے یہاں اگر کوئی اپنی بہن سے نکاح کرے اور اس کو روکو, وہاں تو ہوتا تھا, نبی تھے وہ آدم علیہ السلام کے یہاں, جو نیم حکیم خطرے جان نیم ملا خطرے ایمان, یہ ان کو سنا رہا ہوں اور بار بار یہ بات کہتا ہوں, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, پچھلے انبیاء کرام کی شریعت کے واقعات کو نقل کرنا انتہائی نازک, بہت نازک چیز ہے. آپ تلوار کی دھار پر ہیں.
پچھلے کسی نبی کی شریعت کے واقعے کو نقل کرنا اور حوالہ دینا شریعت محمدیہ میں انتہائی نازک چیز ہے. جب تک ہماری شریعت میں اس کی تائید موجود نہ ہو پچھلی شریعت کے کسی واقعے کو آپ نقل نہیں کر سکتے. بہت پختہ بڑے علماء کرام ان کا کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. انسانیت بڑھی، نظام بڑھا، اور پھر آہستہ 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 دنیا آباد ہو گئی. اس کائنات میں خداوند قدوس نے کس چیز کو کیوں پیدا کیا ہے، کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، کس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ مداخلت کرنے کا اختیار انسان کو نہیں دیا گیا. انسان پاگل ہو گیا ہے، تمہارا اس میں کیا؟ خدا کی قدرت میں، خدائی نظام میں آپ کو مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے. اب اسی سلسلے میں وہ باتیں آتی ہیں جو آج کل زیر بحث ہے ہر جگہ. مردوں اور عورتوں کے حقوق، مردوں اور عورتوں کا دنیا کے اندر نظام، کس کو کہاں رکھنا، کس کی کیا ذمہ داری ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اسی قسم کے منچلوں سے سابقہ پڑ گیا جو حلق پھاڑ پھاڑ کر چلا کر بولتے ہیں دونوں کو برابر رکھنا چاہیے، ہم دونوں کو برابر دیکھنا چاہتے ہیں. آج کل ہنگامہ ہے نا بھائی، تعلیم گاہیں الگ کیوں کریں گے آپ، بچیوں کو تعلیم سے کیوں روکیں گے؟ تو میں نے ان سے پوچھا تعلیم کے ساتھ گندگی کھلانا ضروری ہے؟ بچیوں کی تعلیم گاہ کے اندر استانیہ لیڈیز ہوں کیا دقت، اسٹاف لیڈیز ہو کیا دقت؟ ضروری ہے لڑکی لڑکے ایک ساتھ بیٹھیں، ضروری ہے مرد عورت ایک ساتھ بیٹھیں. اس گندگی کا کیا جواز ہے؟ جواب کسی کے پاس نہیں. اور رہا سوال یہ پاگل پن کہ دونوں کو ہم برابر دیکھنا چاہتے ہیں، دونوں کو برابر دیکھنا چاہتے ہیں. آ جاؤ اسی پر گفتگو کر لو. ایک گاڑی روڈ پر چلتی ہے سواری لے کر کے، آپ کی کار ہے، انوا گاڑی ہے، سوزوکی ہے، وغیرہ وغیرہ. روڈ خالی ہو تو 120-130 کی رفتار میں گاڑیاں زن زن دوڑتی ہیں، اور ٹریکٹر اس کو آپ دوڑائیے کیا رفتار ملے گی؟ 25, 30, 40 بس. اس کے بعد وہ اچھلنے لگے گا، پلٹ جائے گا. کیوں؟ ٹریکٹر سواری ڈھونے کے لیے نہیں بنایا گیا، ٹریکٹر بوجھ ڈھونے کے لیے بنایا گیا ہے، کھیتی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، مٹی کھودنے کو بنایا گیا ہے. آج کل دھان کی کھیتی کھڑی ہوئی ہے. میں یو پی سے لوٹ کے آ رہا ہوں، بہت جگہ میں نے یہ بات کہی وہاں کے پاگلوں سے کہ ٹریکٹر کھیت میں اتارو برابر کام کرے گا، اور انوا گاڑی اتار دو کھیت میں باہر نکلے گی نہیں کمبخت. اس کو کھینچو پھر. کیوں؟ کمپنی نے اس کو کھیت جوتنے کے لیے نہیں بنایا ہے، حمالی کرنے کو نہیں بنایا ہے، سواری ڈھونے کو بنایا ہے. تو سواری کہاں ڈھوئے گی؟ روڈ پر. ٹرین چلتی ہے پٹری پر، اس کو لے آؤ روڈ پر، اور بس چلتی ہے روڈ پر، اس کو لے جاؤ پٹری پر. اب بولو کمپنی ناکارہ ہے، کمبخت گاڑی چلتی ہی نہیں ہے. تو کمپنی نے اس کو بنایا کس کام کے لیے؟ اس کو یہاں کے لیے، اس کو وہاں کے لیے. ہم دنیا کے پاگلوں سے پوچھتے ہیں کیا مرد و عورت دونوں کے فنکشن ایک ہیں؟ ہمارے بنانے والے نے دونوں کو ایک انداز سے بنایا ہے؟ مردوں عورتوں کی باڈی کا سسٹم ایک ہے؟ اگر ہے تو بولو. نہیں ہے. کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس کا کیا کام بتلایا، اس کا کیا کام بتلایا؟ مالک اللہ ہے. وہ کہتا ہے عورت ماں بنے گی، تم ماں نہیں بنو گے. تم کہتے ہو ہم برابری چاہتے ہیں، تم بھی ایک ماں بنو. سارے بچے عورتوں کیوں؟ تم سے کیوں نہیں ہوتے بچے؟ بچہ دودھ ماں کا پیے گا، باپ کا پیے گا، تم پلاؤ اس کو دودھ. جو ذمہ داریاں اس کو قدرت نے دی ہے وہاں تو وہ جو کہ تو برقرار ہے، اور جو ذمہ داریاں آپ کی تھی کہ باہر کے سارے کام آپ کے ہیں، کما کر لا کر آپ دیں گے، تو آپ بن گئے نامرد. عورتوں سے کموا رہے ہو، گھر چلوا رہے ہو. تو وہ ماں جو بچے کی گود تھی، جو بچے کی ممتا تھی، جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی، وہ تو گھر میں ہے نہیں. دودھ پلایا کون؟ نوکرانی. بچے کی بچپن میں خدمت کرے گا کون؟ نوکرانی. اس لیے پیسہ آ رہا ہے نا بھائی، گھر میں کھانا نوکرانی پکا رہی ہے، شوہر کو کھانا نوکرانی دے رہی ہے، بچوں کی خدمت نوکرانی کر رہی ہے. تو یہ بچے بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کو ماں سمجھیں گے؟ جواب دنیا ہم کو جواب دے. کیا بچے کو صرف دودھ ہونا، ماں کی ممتا نہیں ہونا؟
اور جب بچے کو بچپن میں ماں کا دودھ نہیں ملے گا، ماں کی شفقت نہیں ملے گی، ماں کی گود نہیں ملے گی، تو ہوگا کیا؟ کہنے والے نے کہا طفل میں بو پائیں کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ تمہارے نزدیک بچے پڑھ لکھ گئے، تمہارے نزدیک پیسہ کمانے لگے، ڈگری ہولڈر ہو گئے، نہ ماں باپ کی عزت کریں گے، نہ گھر میں سکون ہوگا اور سکھ ہوگا۔ جو ہو رہا ہے، پیسہ تو کما لو گے آپ، پیسہ کمانے کی مشین تو بن جاؤ گے، لیکن سکون نہیں ملے گا۔ اور آخرت کے اندر فرشتے بیٹھے ہوئے ڈنڈا لے کر آپ کو مارنے کے لیے، کم بختو 50-60 سال کے تم کو دنیا کے اندر ہم نے بھیجا تھا اور بتلا کے بھیجا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، بتلا کے بھیجا، اور تم وہاں جا کر ایسا گم ہوئے کہ سب سے پہلے خدا کو بلا دیا۔ جس خدا نے پیدا کیا، انسان غور کرے، لمبی لمبی پرچیاں بھیجتے ہیں بیان کے بیچ میں، خیر پڑھوں گا آخر میں دیکھتا ہوں۔ یہ جو انسان کا زندگی گزارنے کا انداز ہے، کبھی آپ کو اللہ توفیق دے قرآن کی وہ آیتیں پڑھیے جہاں خداوند قدوس اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، تو اپنے خدا کو بھول بیٹھا؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پہلی منزل میں ہوتا ہے، جو میں نے بتلایا تھا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، جوک جیسا، پھر آہستہ 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 تقریباً 4 مہینے کے بعد جان پڑتی ہے، اعضاء بن جاتے ہیں، جان پڑ جاتی ہے۔ اب اس کو غذا چاہیے، بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا چاہیے۔ دنیا والوں، دو اس کو غذا، حکومت دے اس کی غذا، کسی کے بس کا نہیں۔ خداوند قدوس ماں کے پیٹ میں بچے کو اندر ہی اندر غذا دیتے ہیں، وہ نظام چلتا رہتا ہے، بچہ بڑھتا رہتا ہے۔ اندر کس شکل میں بن رہا ہے؟ اب تو ٹھیک ہے آپ دوربین سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، وہ اندر کی کمی آپ سنبھال لیں گے؟ نہ۔ وہ ڈھانچہ کون بنا رہا ہے؟ وہ صورت کون بنا رہا ہے؟ وہ خدا بنا رہا ہے۔ بچہ بن کے مکمل ہو گیا، قدرتی سسٹم یہ ہے کہ اب بدن کے اندر کے تقاضے بڑھیں گے، جس طرح انسان کو پیشاب پکانے کا تقاضا ہوتا ہے اور وہ چیز پیٹ سے باہر آتی ہے، ایسے ہی بچہ مکمل ہونے کے بعد اندر کی مشینری کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں درد ہوا اور پین ہوا۔ وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ یہ باہر نکالنے میں مدد کون کرتا ہے؟ خداوند قدوس۔ جب تم نے تماشے بڑھا دیے تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پیٹ پھاڑو اور نکالو بچے۔ آج سے 50-60 سال پہلے کبھی سنا تھا کہ بچے کی پیدائش آپریشن سے ہو رہی ہے؟ جب بچہ قدرتی طور پر ماں کو تکلیف ہو اور بچہ باہر آئے تو بچہ مکمل صحت مند ہوتا ہے۔ اور یہ جو آج ہو رہا ہے، نکلنے کے بعد کہیں صاحب مشین میں رکھو، کچا ہے، ابھی پکا نہیں ہے، اس کو نیمونیا ہے، اس کے دماغ میں پانی بھرا ہے، اس کے ہارٹ میں ہول ہے، چلیے کرتے رہیے آپ تماشے۔ قدرت کا نظام ہے۔ اس پیدائش کے مرحلے کو آسان کون کر رہا ہے؟ خداوند قدوس۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اور کہیں کہا ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ لیکن یہ نافرمان انسان اپنے رب کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ خداوند قدوس چلا رہا ہے۔ انسان کی بنیاد وہ گندا قطرہ جو خود ناپاک، جس کے نکلنے پر غسل واجب، اور انجام قبر کے کیڑوں کی غذا۔ اور اس بیچ پوچھئے مت، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، سینہ پھولا ہوا ہے، جسم کے اندر ایک کرنٹ ہے روح کے نام کا، اس کا مالک کون؟ اللہ۔
اس کی قیمت دنیا میں کوئی لگا نہیں سکتا. اگر روح بھی بکتی ہوتی تو مالدار مرتے نہیں، لیکن بچا کوئی. اس دنیا میں ایسے پاگل تو آپ کو ملیں گے جو کہیں گے میں شریعت کو نہیں مانتا ہے، میں مولویوں کو نہیں مانتا، میں دین کو نہیں مانتا، میں شریعت کو نہیں مانتا، میں صحابہ کو نہیں مانتا، میں پیغمبر کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا. ملیں گے پاگل آپ کو ایسے. الگ الگ گریڈ ہے. مجھ کو نیو دکھاؤ تو مانوں گا، نیو دکھاؤ تو مانوں گا، نیو دکھاؤ تو مانوں گا، خدا کو دیکھوں گا تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. لیکن موت کا انکار کر دے کوئی، میں موت کو نہیں مانتا، آج تک دنیا میں ایسا پاگل پیدا نہ ہوا، نہ قیامت تک کوئی ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے. کوئی یہ کہے میں موت کو نہیں مانتا، کیسے کہے گا؟ اس کے اوپر کے لوگ نہیں مرے؟ وہ دیکھ رہا ہے صبح شام کندھوں میں جا رہے ہیں، یہ گیا وہ گیا وہ گیا، جس کا نمبر آیا وہ گیا، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے محلے قبرستان میں جانا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. آخری وقت کہاں گزرے گا؟ لاش پہچانے ملے گی نہیں ملے گی؟ گھر والوں کو کفن دفن کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کسی کو نہیں معلوم. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اصلاً اعظم گڑھ فتح پور تال لرجہ کے رہنے والے تھے، بعد میں الہ آباد میں آ کر رہے، الہ آبادی کہلائے. حضرت مولانا قمر الزما صاحب، مولانا قاری مبین صاحب، یہ سب ان کے دامادوں میں سے ہیں. بڑا حلقہ ہے شاہ صاحب کا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم خلفاء میں سے. شرک اور بدعات کے خلاف بہت کھل کر بولتے تھے، بڑا اہم مقام تھا ان کا. کسی نے ان سے کہا حضرت آپ بول تو رہے ہو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی ہی قبر پر لوگ چالو کر دیں گے تو کیا کرو گے؟ حقیقت ہے، آدمی مر گیا، دفن ہو گیا، اب بعد والوں چالو کیا اس کے اوپر خرافات. آج جن بزرگوں کی قبروں میں خرافاتیں ہو رہی، کیا نعوذ باللہ وہ ایسے تھے؟ نہیں، تو بڑے محترم لوگ تھے، بڑے پاکیزہ لوگ تھے، بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ کے مقرب بندے. تم تماشے کرتے ہو، کرتے رہو. تو شاہ صاحب کبھی کبھی جلال میں آتے تھے. ایک وقت ایسا تھا کسی نے چھیڑا اور جلال میں تھے، فرمایا پائیں گے تب نا. یہ بات لوگ سمجھ میں آئی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. شاگرد کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی ہی قبر پر مزار پر لوگ خرافات شروع کر دیں گے تو کیا کریں گے؟ تو فرمایا پائیں گے تب نا. حج کرنے جا رہے تھے، پانی کے جہاز میں قافلہ تھا، انتقال ہوا. اب سیدھی بات ہے کہ 7-8 دن لگتا ہے سمندر میں، اور سمندر کی کھاری پانی کا کھارا پن، لاش جلدی گل جاتی ہے. کیا کریں؟ رابطہ ہو رہا تھا لیکن نہیں اجازت مل سکی اور سمندر میں لاش چھوڑنی پڑی. کس کی؟ شیخ وقت، درویش وقت، جن کے ماننے والوں کی نہ یہاں کمی تھی نہ وہاں کمی تھی. جہاں جا رہے تھے وہاں بھی ایک لمبی تفصیل ہے ان کے شاگردوں کی، اور یہاں بھی شاگردوں کی بھیڑ ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن پانی کے جہاز میں سمندر میں کیا کر سکتے ہیں؟ لاش چھوڑنی پڑی. بہت سے ایسے واقعات. سفر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب تنہا جا رہا ہے، ٹرین میں ہو گیا اس کا انتقال، تو کیا کریں گے؟ آج تو کم سے کم آئی ڈی نکالتے ہیں، موبائل کا آخری نمبر دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایسے حالات ہوتے ہیں، لڑ گئی گاڑی، سب ختم ہو گیا، سینے میں چوٹ لگ گئی، موبائل ٹوٹ گیا، کوئی آئی ڈی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یا پتہ ہی نہیں کس کی آئی ڈی کیا ہے. جب ٹرینیں لڑتی ہیں تو آپ دیکھیے کیا انجام ہوتا ہے. اب اس وقت اتار لیے گئے، جو بستی قریب تھی وہاں مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے. ان بیچاروں نے کفن دفن کا انتظام کیا لاوارث لاش سمجھ کر کے. اور 8-10 سال پہلے حج میں مینا کے میدان میں کچھ بدقسمتوں نے، بدبختوں نے ایک گیس چھوڑی تھی جس سے بہت سی موتیں ہوئی تھی. آپ نے سنا ہوگا. آکسیجن ختم ہو گیا تھا، تیز گرمی کا موسم تھا، تو اس میں پانی کے فوارے چھوڑے جا رہے تھے، تو کچھ نالائقوں نے اسی کے ساتھ ساتھ ایسی گیس چھوڑ دی کہ آکسیجن ختم ہو گیا. اس میں بہت سے اللہ کے بندے بے ہوش ہو کر گر گئے. جو بے ہوش ہو کر گرے اور بعد میں بچ گئے، اس میں مفتی سلمان منصور پوری اور مولانا معیز الدین صاحب گونوی جو اللہ کو پیارے ہو گئے.
انہی کے ساتھ تھے مفتی فاروق صاحب میرٹھ والے، مفتی محمود صاحب کے خلیفہ، اہم شخصیت۔ بعد میں ان کی لاش نہیں ملی، گھر والوں نے انتظار کیا، وہاں تمام اسپتال دیکھے گئے، تمام قبرستان کے اندر فوٹویں چیک کی گئی، نہیں کچھ سمجھ میں آیا، اور بالآخر گھر والے یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوئے ہم انہیں مردہ سمجھتے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے انتظار کے بعد مفتی فاروق صاحب کی لاش پہچانی نہیں گئی، انہی لاشوں میں سے کسی کے ساتھ وہ دفن ہو گئے۔ کتنا دکھ ہوگا گھر والوں کو، پتہ ہی نہیں قبر کہاں ہے، پتہ نہیں آخری وقت کیا ہوا، کیسے ہوا۔ جو لوگ ان کے ساتھ غشی کھا کر گلے تھے انہوں نے بتلایا کہ مفتی فاروق صاحب ہمارے بغل سے گرے ہوئے تھے، اور بعد میں وہ خیمے میں لوٹ کر نہیں آئے، اس لیے کہ فوراً طبی عملہ آ گیا، دوائیں دی گئیں، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 1 دن 2 دن لوگ آہستہ آہستہ نارمل ہو گئے، اور وہ بیچارے انتقال ہو گیا۔ تو کس کا آخری وقت کیسا گزرے گا کسی کو نہیں معلوم۔ اور ایک اہم بات اور سن لیجئے، شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، ہم کو نیکیوں سے روکتا ہے، اور الگ الگ طبقات کو الگ الگ انداز سے ڈسٹرب کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ شیطان پھلجھڑی لگا کے چلا جاتا ہے، وہ لگے رہتے ہیں، ضرورت نہیں اس کو وہاں ٹائم دینے کی، وہ خود ہی لگے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ساری گندگیاں خود ہی انجام دے رہے ہیں۔ شیطان نے خالی ایک بار آگ لگا کے وہ چلا گیا۔ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو شیطان سے فائٹ کرتے ہیں، ان پر شیطان الگ حملے کرتا ہے، الگ انداز سے۔ زندگی بھر جو اس نے کوشش کی ہوتی ہے انسان کو بہکانے کی، اور ناکام ہوتا ہے، جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو ابلیس کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے شکنجے سے نکل کے جا رہا ہے، اب آخری وقت ہے، جو کر سکتا ہوں کروں، تو آخری وقت میں آ کر پورا پاور استعمال کرتا ہے۔ وہ آخری وقت کیسا ہوتا ہے؟ انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جاں کنی کی، روح نکلنے کی بہت تکلیف ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اللہ کا خصوصی کرم ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام انسان تکلیف سے گزرتا ہے۔ کیسی تکلیف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان پر 100 نیزے ایک ساتھ مارو، 100 بالا بلم برچھا ایک ساتھ مارو کسی کے اوپر، کس قدر تکلیف ہوگی اس کو۔ وہ تکلیف مردے کو ہوتی آخری وقت میں۔ دوسرے موقع فرمایا انسان کو کھڑا کر کے زندہ اس کی کھال نکال لو، کس قدر تکلیف ہوگی، اس تکلیف سے گزرتا ہے مرنے والا۔ اسی لیے مرنے والے کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوں وہ دیندار ہونا چاہیے، اور تماشے بازی کی باتیں کرنے والے وہاں نہیں بیٹھنا، اٹھاؤ وہاں سے کم بختوں کو، سیاسی بات بھگاؤ ان کو وہاں سے، دنیا کی بات کرتے بھگاؤ ان کو وہاں سے، فرشتوں کو الجھن ہوتی ہے۔ وہاں وہ متقی پرہیزگار مرد ہوں تو مرد، عورتیں ہوں تو عورتیں، جو آخرت کی فکر کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان کو بیٹھنے دو وہاں پر۔ اور وہ مرنے والے کے پاس کلمہ شہادت زور زور سے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اتنی زور سے پڑھیں کہ مرنے والا سنے، اور جب ایک مرتبہ وہ پڑھ لے تو بار بار اس کو ہلا ہلا کر ابا کلمہ پڑھو، اماں کلمہ پڑھو، یہ نہیں کرنا چاہیے، انتہائی غلط بات ہے۔ کیوں؟ جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے، خدا نہ خواستہ وہ انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک جہالت تو یہ، دوسری جہالت ہے صاحب پانی لایا گیا گھر کا، ہر آدمی ایک چمچی، ہر آدمی ایک چمچی، ہر آدمی ایک چمچی، یہ تماشے بند کرو، وہ مانگے تو پلاؤ ورنہ ہوٹ میں ہلکا ٹپکاؤ۔ وہ کس حال سے گزر رہا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اس نازک موقع پر ابلیس سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ الگ الگ انداز سے حملے کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اللہ کے بندوں کے حالات میں آ گیا تو ہم کو معلوم ہو گیا وہ کس طرح ڈسٹرب کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 مسلک ہے فقہ کے، اس کے ایک امام ہیں، وہ حدیث کے بہت بڑے محدث، امام بخاری کے استاد ہیں وہ، اور اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کا آخری وقت آیا، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے اپنے باپ کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اور باپ فرما رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگ فکر مند ہیں کہ یا اللہ پھر کب؟ ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں۔ خداوند قدوس نے کچھ لمحے کے لیے ان کو صحت دی،
آنکھ کھولی تو بچوں نے پوچھا ابا ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں. فرمایا تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مردود سامنے کھڑا ہوا ہے, ابلیس کھڑا ہے, وہ مجھ سے کہہ رہا ہے احمد بن حنبل تم میرے چنگل سے نکل گئے. میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں, ایمان پر خاتمہ ہونے دے, ابھی ایمان پر خاتمہ باقی ہے. ابھی بھی پھسلا اگر تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جب ایمان پر خاتمہ ہوگا اور خداوند قدوس کی طرف سے خوشخبری مل جائے گی تب میں مطمئن ہوں گا. اس مرحلے سے ہم کو آپ کو سب کو گزرنا ہے. دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیا, فلاں اچھا فلاں برا, فلاں جہنمی فلاں جنتی, اپنا ٹھکانہ ہے. ابھی ایمان پر خاتمہ باقی ہے, اور ایمان پر خاتمہ اتنی بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سارے اکابر خاتمہ بالخیر کی دعائیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ امت کو سکھانے کے لیے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم ہیں, وہ بھی بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں. 40,000 علماء کا قافلہ ان کے ساتھ چلتا تھا. اس پائے کے وہ عالم ہیں. آخری وقت آیا, تقریباً 80 سال کی عمر ہے, بڑھاپا ہے, پلنگ میں لیٹے ہوئے تھے. اپنے بچوں سے کہا مجھ کو زمین پہ لٹا دو. لٹا دیے گئے, پٹکا لیٹ گئے, زمین میں اپنی داڑھی پکڑ کے رگڑا اور کہا خداوندہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا, اس سفید داڑھی کی لاج رکھ لے, میرے بڑھاپے کی لاج رکھ لے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہہ رہے. کیوں؟ ابلیس ان کو بھی بھٹکانے وہاں پہنچا ہوا ہے. اللہ کا نظام ہے, اسی خدا نے زندگی دی ہے, وہی خدا موت دیتا ہے. 40 50 60 سالہ زندگی میں شروع کے 15 20 سال بچپن کے گزر گئے, 15 25 سال جوانی کے ہیں, اور اس کے بعد ہاتھ پیر ڈھیلے ہوئے, ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا, بیماریوں نے گھر دیکھ لیا. 60 70 سال کے ہونے کے بعد دوائیں کھا رہے ہیں اور موت سے لڑ رہے ہیں. کوئی زندگی ہے؟ دانت ہل رہے ہیں, داڑھیں درد کر رہی ہیں, آنکھوں میں دکھتا نہیں ہے, ہاتھ کانپ رہے ہیں, بڈھا چلا جا رہا ہے. کوئی زندگی ہے؟ واقعتاً جو زندگی ہے, جس کو ہم زندگی کہہ سکتے ہیں, جس سے انسان دنیا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, وہ 30 سے 40 سال کی مدت. اس 30 40 سالہ مدت میں ایسا گم ہوئے اس خدا کو بھلا بیٹھے جس نے پیدا کیا اور جو مارنے والا ہے, اور جس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, اور جس کے سامنے اپنی غلطیوں کی معافی چاہنا ہے. اس خدا کو یاد کرنے کا موقع نہیں ہے. وہ خدا بندوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں گفتگو مکمل کی جائے گی. کچھ پرچیاں ہیں وہ سماعت فرما لیجئے.